ان سے لے کر کے مجھ تک حال عالم اپنی بساط کے مطابق کام کرتا ہے. کسی کا مدرسہ ہے, کسی کی مکتب ہے, کسی کا مکتب ہے اور کوئی کسی مسجد میں خدمت انجام دے رہا ہے. یعنی جس سے جتنا ہو سکتا ہے وہ اپنی بساط کے مطابق اپنی استعداد اور صلاحیت کے مطابق کام کرتا ہے. آپ کے لیے پیغام یہ ہے کہ ان اپنے قائدین کے ساتھ جڑے, ان سپاہیوں کے دستوں بازو بنے, اور جو مدارس یہ چلا رہے ہیں ان مدارس کو مضبوط کریں, جو مکاتب یہ چلا رہے ہیں ان مکاتب کو مضبوط کریں, جو مشن یہ چلا رہے ہیں جس مشن کو یہ لے کر کے چل رہے ہیں اس مشن کا آپ حصہ بنے. اور یاد رکھیں آج ہمارے حالات بدل چکے ہیں, ہم آج کام کرنے والوں کی ٹانگیں کھینچتے ہیں. مجھے بتاؤ, بہت ساری جگہ پر بہت سارے مسائل کھڑے کر دیے جاتے ہیں اور علماء کو دبایا جاتا ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, بہت سارے مراکز اور جو مدارس جہاں پر اچھا کام ہو رہا ہے تو علماء کو کیوں دبایا جاتا ہے؟ وہاں کے ذمہ داروں کو کیوں دبایا جاتا ہے؟ ان کو کام کیوں نہیں کرنے دیا جاتا ہے؟ ان کو آزاد چھوڑا جائے, ان کو کام کرنے دیا جائے. انشاءاللہ مدارس ترقی کریں گے اور ختم بخاری بھی ہوگا. وہاں سے مفسرین بھی فارغ ہوں گے, وہاں سے محدثین بھی فارغ ہوں گے, وہاں سے فقہا بھی فارغ ہوں گے. اور یاد رکھیں کسی مدرسے میں 100 یا 150 طلبہ رکھ کر کے ہمارے جموں کشمیر اور بطور خاص ضلع پنچ میں 150 بچے رکھ کر کے ہم کبھی ختم بخاری نہیں کرا سکتے. اگر ختم بخاری کرانے کے خواہش مند ہیں تو میں کہہ رہا ہوں اگلے 5 سالوں میں ہمیں 20,000 طلبہ کے لیے جگہ دے دیجئے. انشاءاللہ ختم بخاری بھی ہوگا, ختم مسلم بھی ہوگا, تفسیر کا درس بھی ہوگا, فقہ کا درس بھی ہوگا. مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں, آپ بھی ذمہ دار ہیں, آپ بھی مخلص ہیں. آپ آ کر اور موقع کے ذمہ داروں سے پوچھا کریں اصل مسائل کیا ہیں. اور اگر کہیں پر خرابی ہو رہی ہے, کسی بھی مدرسے کے بارے میں جب کوئی ایشو بنتا ہے, اگر کوئی خرابی ہو رہی ہے, کیا مفتی غلام محمد صاحب آ کر کے پوچھنے کیا نہیں, نہیں پوچھ سکتے, یقیناً پوچھ سکتے ہیں. آپ علماء آ کر کے پوچھیں اور خود وہاں پر آ کر کے بتائیں. اور میں سمجھتا ہوں جن مدارس کے بارے میں یہ اس طرح کے مسائل یا ایشو پیدا کیے جاتے ہیں, وہاں اندر جا کر کے جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا. اس لیے میں آپ سے علماء کرام سے مؤدبانہ گزارش کروں گا, بڑے ادب کے ساتھ یہ گزارش کروں گا, اگر کسی ذمہ دار نے مسلک کا کوئی نقصان کیا ہو, دین کا کوئی نقصان کیا ہو, یا اس ادارے کو جس کے بارے میں مسائل کھڑے کیے گئے ہیں اگر تعلیمی انحطاط کا شکار بنایا وہ آپ پوچھ سکتے ہیں. لیکن اگر الحمدللہ کام بھی اچھا ہو رہا ہے, تعلیمی معیار بہت عمدہ ہو رہا ہے, تعلیمی ماحول بہت اچھا ہو رہا ہے, آپ سب کی ذمہ داری ہے, آپ سے ہم یہی توقع اور امید رکھتے ہیں. آپ آ کر کے ذمہ داروں کی حوصلہ افزائی کیا کریں اور کام کی سراہنا کیا کریں. حوصلہ افزائی سے وہ مزید بہتر کام کریں گے, آپ کی سراہنا سے وہ بہت اچھا کام کریں گے. اس لیے آپ سے یہ گزارش ہے جہاں پر بھی مسائل کھڑے ہوں سارے دستوں بازو بن جایا کریں. اپنی صفوں میں اتحاد رکھنے کی ضرورت ہے. ہم کسی بھی مدرسے کے مدرس ہو سکتے ہیں لیکن ہمارا مسلک ایک ہے, ہمارا مشن ایک ہے, ہماری منزل ایک ہے, ہمارا رسول ایک ہے, ہمارا خدا ایک ہے, قرآن ایک ہے, علم ایک ہے. اگر منزل ایک ہے تو پھر ہمیں ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. جہاں اچھا کام ہو رہا ہے وہاں کر کے وہاں کے ذمہ داروں کے شانہ بہ شانہ کھڑا ہونا چاہیے. اس لیے میں یہی امید رکھوں گا کہ آپ آئندہ جہاں پر بھی کوئی مسئلہ کھڑا ہو آپ وہاں کے ذمہ داروں کی حوصلہ افزائی کیا کریں, ان کے شانہ بہ شانہ کھڑے ہوا کریں. انشاءاللہ اس طریقے سے چلیں گے تو دین کا کام ہوگا, مسلک کا بہتر کام ہوگا. اور یاد رکھیں اسٹیج سے دھاڑ کر کے مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگا لینا اور بات ہے, اور میدان میں ڈٹ کر کے کسی مدرسے میں صرف و نحو پڑھا کر کے یا سینہ سپر ہو کر کے کھڑے رہ کر کے حالات کا مقابلہ کرنا اور مسلک اعلیٰ حضرت کا تحفظ کرنا اور بات ہے. لگائے ہیں نعرے کے علاوہ اور کیا ہے, کیا کیا ہے ہم نے؟ مسلک اعلیٰ حضرت کے نام پہ روٹیاں کھائی ہیں, مسلک اعلیٰ حضرت کے صرف نعرے لگائے ہیں, کام کرنے والوں کی ٹانگیں کھینچی ہیں. اس لیے نعرہ لگانا بند کر دیں. جو کام کر کے نعرہ لگا رہے ہیں نعرہ لگانے کا حق انہی کو ہے, اور جو بغیر کام کے دھاڑنا ہم بھی جانتے ہیں, چیخنا چلانا ہم بھی جانتے ہیں, تقریر کرنا ہم بھی جانتے ہیں, اور وقت آنے پر سب کچھ بتا دیں گے. حالات ہمارے سامنے بھی رہتے ہیں, ہمیں ہر ایک کے بارے میں پتہ رہتا ہے. لیکن یاد رکھیں اس وقت بڑی تکلیف ہوتی ہے جہاں کہیں پر اچھا کام ہو رہا ہو, ہمارا کوئی ساتھی اچھا کام کر رہا ہو اور اس کے بعد حالات اور مسائل اس کے لیے کھڑے کیے جائیں. میں نے جو کچھ بیان کیا یہ ایک میرا درد تھا, یہ میرے سینے کے اندر بہت ساری باتیں ہیں.
میں بیان کر سکتا ہوں ابھی، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ عوام کے لیے بھی یہ پیغام تھا، علماء کے لیے بھی، اسی کو آپ کافی سمجھیں۔ باقی جہاں تک سائیں میرا بابا درویش غلام قادر ٹرسٹ کی بات ہے، الحمدللہ ہم کل بھی اس کی حمایت میں تھے، آج بھی حمایت ہے، ہمیشہ حمایت میں رہیں گے۔ یہ ادارہ ہمارا ادارہ ہے، اہل سنت کا ادارہ ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کا ادارہ ہے، عوام اہل سنت کا ادارہ ہے، ملی ادارہ ہے، اور اس کی بقا سنیت کی بقا ہے، اس کی حفاظت سنیت کی حفاظت ہے، اس کی بقا کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے ہم ہمیشہ انشاءاللہ کھڑے رہیں گے۔ ٹرسٹ والوں کو، اراکین ٹرسٹ کو، جہاں ہماری جماعت اہل سنت کی، علماء کرام کی خدمات کی ضرورت پڑے گی یا انوار العلوم کے عملہ کی خدمات کی ضرورت پڑے گی، انشاءاللہ ہم ہمیشہ ان کے ساتھ ہوں گے۔ وآخر دعوانا